دنیا برباد ہوتی ہے تو ویسے ہم کون سے دنیا میں اچھے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ بھکاری مشہور ہیں، ویسے کون سے اچھے ہیں؟ کٹ گئے، مر گئے، شہادت پائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، حرمت رسالت کے لیے، تو آخرت یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ ویسے دنیا میں کون سی عزت بنائی ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے؟ ویسے دنیا میں کون سا تمہارا جو ہے تمہاری حیثیت ہے جو تم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شریف بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اس کے لیے دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی مومن کے لیے ممکن نہیں کہ محمد الرسول اللہ وہ زندہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے اس زمین پر آزادی سے چلتے پھرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ حضرات کے یقیناً علم میں ہوگی یہ بات کہ گزشتہ ہفتے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں کچھ ہندوؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نامناسب کلمات کہے اور بہت سی باتیں کہیں، اور یہ مجرموں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام اپنے دین حق ہونے کے لیے جو دلائل پیش کرتا ہے آفاق و انفس میں، اور خود ان کے اندر ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ دعوت توحید پیش کرتے رہے، ان کی دعوت کا حق سچ ہونا بالکل واضح روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ ان دلائل کا مقابلہ، ان براہین کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گر آزماتے رہے اور آزماتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا جائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات میں بھی اتنا عظیم پیدا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اتنا عظیم بنایا کہ کوئی منصف مزاج فرد جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی سیرت طیبہ پر یا آپ کی تعلیمات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انصاف شرط ہے، لیکن انصاف شرط ہے، اور جن لوگوں نے انصاف سے کام لیا، پھر وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو، نصارہ ہو، دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات پر نہ صرف کتابیں لکھی بلکہ کئی غزلیں، کئی نعتیں کفار لوگوں نے تک لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا عظیم تھا، لیکن میں نے بتایا کہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اور بعض نامناسب باتیں ہمیشہ سے اہل اسلام ان کا تسلی بخش جواب دیتے رہے، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں، لیکن ان کی طرف ذرا دھیان نہیں دیتے۔ آباء و اجداد کے ملے ہوئے دین پر نازاں جب وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ حربہ آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں
مجرموں کا یہ وتیرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے، مطلب ہر نبی کے دشمن ہوا کرتے تھے شیاطین الانس والجن، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان طبیعت کے لوگ ہیں، شیاطین ہے، جیسے جنوں میں شیاطین ہوتے ہیں ایسے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ایسے شیطان انسانوں کو اور شیطان جنوں کو ان کا دشمن بنایا۔ اور یہ شیاطین جو ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے دیتے ہیں اور ان کو دھوکے کی باتیں مزین کر کے، ملمح سازی کر کے، سجا کر، آراستہ پیراستہ کر کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں جنہیں وہ آگے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا، آیت نمبر 10 تا 12 فرمایا رب کریم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی جو گروہ تھے مختلف، ان گروہوں میں ہم نے رسول بھیجے تھے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہمیشہ سے وہ رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جاری رکھتے ہیں مجرموں کے دلوں میں یہ بات، یعنی مجرم ہمیشہ سے یہی وتیرہ اختیار کیے رہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہے، چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا جب وہ ایک طویل عرصے تک 900 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، حق کی بات پہنچاتے رہے، جن معبودان باطلہ کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جن کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا بنائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے دکھوں کو، تکلیفوں کو، مشکلوں کو دور کر دیں گے، ہمارے غموں کا مداوع کر دیں گے، ان کے بارے میں ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ بے بس انسان ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے یہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے جو 5 بت تھے، ان کے جو 5 نیک لوگ تھے، یہ 5 بت نیک لوگ تھے، رجال صالحین من قوم نوح ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 5 نیک عبادت گزار صالح لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو پھر ان کی قوم کے لوگوں کو شیطان نے یہ بات سجائی کہ ان کی قبروں پر ان کی تصویریں لگا دو تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر، اور اپنی عبادت گاہوں میں ان کی تصویریں آراستہ کر دو تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر تمہارے دل میں اللہ کی عبادت کا جذبہ بیدار ہو اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، نیک لوگوں کو دیکھیں گے نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طرح پھر آنے والی نسلوں نے ان کے بت بنا لیے، اور پھر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سمجھتی رہی کہ ہمارے آباء و اجداد انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی ان کی عبادت پر لگ گئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے وہ مانے نہیں، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کشتی بنائیے، ایمان والوں کو اس پہ سوار کیجیے گا، تو پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، طوفانی برسات ہوگی، ہر طرف پانی ہوگا، تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کشتی میں محفوظ فرما دے گا۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اور ان کو بتایا بھی تھا کہ جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا، اور جو میری کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ تو وہ جب کشتی بنا رہے تھے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی ان کے قوم کے سردار لوگ ان کے پاس سے گزرتے سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ نوح اتنا بڑا طوفان آئے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا طوفان آئے گا ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیے آپ ایک کشتی بنا رہے ہیں، بھلا اتنے بڑے طوفان میں یہ کشتی کیا بچائے گی؟ اس طرح مختلف انداز سے ان کا مذاق اڑاتے۔ فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون،
اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل قیامت کے دن ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم عذاب پہ جہنم کے عذاب میں جل رہے ہوگے، ایمان نہ لا کر کے، ایمان کی دعوت کا انکار کر کے، رسولوں کو جھٹلا کر، رسولوں کی تکذیب کر کے تم جہنم میں پہنچو گے، ہم جنت میں دیکھ رہے ہوں گے تمہیں، تو وہاں پھر ہم بھی تمہارا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ کام جاری ہے، اور سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو بجائے یہ کہ وہ رسول کی دعوت پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں اور پھر اس دعوت حق کو اپنائیں، بجائے اس کے ان کا وتیرہ کیا ہوتا، ان کا کام کیا ہوتا کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 33 سے 34 اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں خرافات بکتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ چیز آپ کو غمگین کرتی ہے، در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلا سکتے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ یہ آپ کو جھوٹا قرار دے سکیں، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکیں۔ آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ، آپ کی شان ایسی بلند و بالا ہے کہ آپ پر حرف گیری نہیں کر سکتے، لیکن معاملہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اپنی تکذیب پر، اپنے جھٹلائے جانے پر، خود کو جھوٹا قرار دیے جانے پر صبر کا دامن تھامے رہا، صبر کیے رہے، وہ اوذوا، اور انہیں تکلیفیں دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس جو ہے رسولوں کی خبریں آتی رہی ہیں، یعنی کیسے رسولوں کے دشمن ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن بالآخر اللہ کا فیصلہ آتا، عذاب آتا اور قوم غرق ہو جاتی، سوائے ایمان والوں کے رسول کامیاب ہو جاتے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا فرماتا اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیتا تھا۔ تو یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، در حقیقت اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، آپ کے سیرت کی، آپ کے کردار کی تعریفیں کرنے والے تھے، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آیا، لیکن دعوت توحید تھی جس سے وہ گھبرایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے چڑھا دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ سکیں جو دعوت آپ پیش کرتے ہیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں مہریں لگی ہوئی ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ قرآن مجید میں توحید کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، اکیلے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدا، عبادت کے لحاظ سے، مشکل کشائی کے لحاظ سے، حاجت روائی کے لحاظ سے آپ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پیٹ پھیر کر نفرت سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کو سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جب ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب قرآن مجید فرقان حمید میں یا کہیں بھی کسی بھی مجلس میں کسی بھی مقام میں ان کی نشست و برخات میں ان کے مجلسوں میں آپ اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اکیلے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ توحید کا بیان، اللہ کی وحدانیت کا بیان، اللہ کے لا شریک ہونے کا بیان، شرک کی مذمت کی جاتی ہے، توحید کی دعوت دی جاتی ہے، تو فرمایا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ،
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس وجہ سے تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا، صرف اللہ کا ذکر، ہمارے معبود کہاں چلے گئے؟ کیونکہ وہ تو ساتھ ساتھ ذکر کرنے والے تھے نا، وہ تو یہ کہنے والے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، کیا سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، اللہ کی توحید پر ان کے دل تڑپ اٹھتے تھے، پھڑک اٹھتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ذکر کیا جاتا، اوروں کا بھی ذکر کیا جاتا، ان کے معبودان باطلہ کا بھی ذکر کیا جاتا، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی مشکل کشائی کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی مشکل کشائی کو بیان کیا جاتا کہ نہیں اور بھی بہت ہیں جو تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، جیسے آپس میں یہ باتیں کرتے تھے، تو فرمایا پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ توحید کی دعوت سے انہیں نفرت ہے۔ تعلیم، یہ جو مشرکین، ہندو چونکہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، 60-70 کروڑ کی ان کی اپنی آبادی ہے، چونکہ بھارت میں صرف ہندو ہی نہیں رہتے، مسلم بھی بہت زیادہ ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور دیگر مذاہب، بدھ مت بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو یہ 60-70 کروڑ ہوں گے، 30 کروڑ تو ان کے خدا ہیں، 30 کروڑ تو ان کے خدا ہیں۔ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، بندر کی پوجا کرتے ہیں، ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں، کیا چیز باقی رہ گئی ہوگی جس کی پوجا پاٹ نہ کرتے ہیں؟ ہر ایک چیز کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو توحید کی دعوت انہیں پسند نہیں آتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دین اسلام کے مقابلے میں ہندو مذہب کا پرچم بلند نہیں کر سکتے، ہندو مذہب کی نظریاتی غلبے کو ثابت نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوتی ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کی شان میں گستاخی کرے، چونکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 165 کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ شریک بنا رکھے، پھر ان شریکوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت، شریکوں کی محبت میں شریک کی عبادت، اللہ کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مال دینا، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اپنے شرکاء سے ایسی محبت کرتے ہیں، وہ شرکاء کے ساتھ یہی معاملہ اختیار فرماتے ہیں، تو وہ یہی معاملہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس ذات سے محبت کرتے ہیں وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی تعلیمات دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان والنذور، قسموں کے بیان میں کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا انداز کیا تھا، اس باب میں حدیث نمبر 6632 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائیں، بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن ہشام صغار صحابہ میں سے تھے رضی اللہ عنہ، بیان فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ آخذ بید عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، محبت کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے تمام لوگوں کے مقابلے میں، دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے، باقی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اے عمر، اس سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ
آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانیں، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، کوئی بھی فرد مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم بیان فرمائی۔ صحابی تھے، ضد نہیں کرتے تھے، جیسے ہی اپنی اصلاح کی گنجائش پاتے فوراً اپنی اصلاح فرماتے۔ انہوں نے جب یہ جملہ سنا دیر نہیں لگائی اور فوراً عرض کی الآن یا رسول اللہ لأنت احب الی من نفسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے ایمان کے لیے جب یہ کامل شرط ہے تو اللہ کی قسم اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تم کامل مومن ہوئے۔ تو کامل مومن ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، لازمی شرط ہے۔ اس لیے ایمان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنی متاع سمجھتے ہیں، سب سے قیمتی متاع سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اس محبت پر قائم رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، ان کے فضائل میں، ان کی شان میں امام بخاری نے جو باب قائم فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا، قیامت کب قائم ہوگی، متى تقوم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھا قیامت کو پوچھتے ہو یہ بتاؤ ما اعددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے لیے تیاری کیا ہے آپ کی؟ تو انہوں نے عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ان کی عاجزی انکساری تھی، لیکن پھر اپنی سب سے اہم بات بتا دی، وہ کیا بیان فرمایا کہ مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی، فرمایا انت مع من احببت، تو آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت فرماتے ہیں، یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر ہم اللہ کے نبی کے اس فرمان پر خوش ہوئے اتنی زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ملی تھی۔ فرمایا انس نے کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسے اعمال تو نہیں کر سکا، ان جیسے اعمال تو نہیں کر سکا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ایمان کا حصہ ہے، اور یہی محبت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جہاں ہم دلائل سے ان کے اعتراض کا مقابلہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لوگوں کے سامنے لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سامنے لائیں، اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے تعلیمات کی خوبیاں، اور کس طرح آپ کی تعلیمات نے، دین اسلام کی تعلیمات نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا اور کیسے انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے شرط ایمان ہے، اور جو بھی ایمان والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے، سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا اور دیگر سورتوں میں بھی، کہ آپ کوئی قوم ایسی نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ پینگے بڑھائیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کرنے کی ہمیں ہمارے دل کے اندر گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے جیسے آخرت سب کچھ ہے، ایسے ان کفار کے لیے اس وقت دنیا سب کچھ ہے، اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلق قائم کرنا، ایسے لوگوں سے محبت کے جذبات کا اظہار کرنا، قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس معاملوں میں مسلمانوں کا ایکتا ہو جائے اور تمام اہل اسلام متفق ہو جائیں کہ جس ملک سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس ہوئی اس سے ہم کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ہم ان کا سامان خریدیں گے، نہ اپنا سامان ان پر بیچیں گے، نہ ہم اس ملک میں جائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اس ملک کے لوگوں کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ ہوتا ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے، یہ خود ہی سدھر جائیں گے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہاں ہمارے پاس ہمت ہو تو پھر یاد رکھیے گا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کتاب الحدود میں کہ اس کا کیا حکم ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جو ام ولد بھی تھی، ان کے بچے کی ماں بھی تھی۔ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی، نامناسب کلمات کہا کرتی تھی۔ ان نابینا صحابی نے اپنی اس لونڈی کو سمجھایا کہ یہ حرکت نہ کیا کرے، اسے منع کیا کہ یہ حرکت نہ کیا کرے، اسے ڈانٹا ڈپٹا، لیکن وہ باز آنے والی نہیں تھی اپنی عادت سے، یہاں تک کہ صحابی نے ایک رات دیکھا وہ پھر سے شروع ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیب کلمات کہنے لگی، نامناسب کلمات کہنے لگی۔ اس نے اس کی گردن جو ہے اس نے پکڑا، دبوچا اور گردن تن سے جدا کر دی۔ نابینا تھے لیکن دل کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میرا رہنا اور اس کا زندہ رہنا یہ میرے لیے بڑے ہی شرم کی بات ہوگی۔ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، چرچا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات لی، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے اور ان کو کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تھا، اس عورت کا یہ رویہ تھا، یہ ایسے بدتمیز اور گستاخ تھی، ایسے آپ کی شان میں بکواس کیا کرتی، اس لیے میں نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی رحم دل تھے، جانوروں تک پر رحم کیا کرتے تھے، جانوروں تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے، لیکن اس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا ان دمہ حدر، کہ اس کا خون رائگاں ہے، اس کے خون کی کوئی اوقات نہیں، اس کے خون کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ اسی باب میں امام ابو داؤد ایک اور حدیث لائیں، سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابی برزہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، کسی آدمی پر وہ بہت غصہ ہو رہے تھے، کسی شخص پر وہ بہت زیادہ غصے ہو رہے تھے،
اتنا زیادہ انہیں غصہ آ رہا تھا، اس پہ سختی کر رہے تھے. میں نے عرض کی فقلت تأذنی یا خلیفۃ رسول اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ. فرمایا اجازت دیجیے خلیفہ رسول، میں اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں، میں اسے قتل کر دیتا ہوں. قال فاذهبت کلمتی غضبہ. میری ان دو جملوں نے یا میری اس بات نے سیدنا عمر کا غصہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غصہ ختم کر دیا. وہ بالکل جو ہے وہ دھیمے مزاج پر آ گئے اور خاموش ہو گئے، ان کا غصہ ختم ہو گیا. فرسل الیہ، میری طرف پیغام بھیجا. ما الذی قلت آنفا، ابھی ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اس شخص بدتمیز شخص جس نے آپ کو غصہ دلایا، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اکنت فاعلا لو امرتک، اگر میں تمہیں حکم دے دیتا کہ اسے قتل کر دو تو کیا تم اسے قتل کر دیتے؟ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے. شخص چاپلوس نہیں تھا. بعض لوگ چاپلوسی میں بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں، دل میں کتنا ہی کینہ بھرا ہوا ہو، وہ ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے فوراً کہا، وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا بالکل میں تو اڑا دیتا، قتل کر دیتا، آپ کی اجازت کی دیر تھی. تو انہوں نے پھر اسے سمجھایا. خوش نہیں ہوئے اس بات پر کہ میری وجہ سے کسی کی جان تک لے رہا ہے. ایسے پیر ہوتے ہیں کئی کہ جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے مرید نے میرے لیے کسی کی جان لے لی، اپنی جان دے دی. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے صحابی تھے، آپ سے تربیت پائی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا لا واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بشر کا، کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اس کی توہین پر، اس کی احانت پر، اس کی گستاخی پر اس کی گردن جدا کر دی جائے. یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، جو نامناسب کلمات کہے گا، جو بدتمیزی کرے گا، اس کا بس پھر یہی علاج ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اگر مسلم حکمران ہمت کرے اور فیصلہ کرے کہ ہمارا مجرم ہمارے حوالے کرو، دیکھیے کیسے کافر لوگ طاقت کے بل بوتے پر آج مسلمانوں سے جسے چاہتے اٹھا لیتے ہیں، جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. نہ مرد دیکھتے ہیں، نہ عورتیں دیکھتے ہیں. کیا ایمل کونسی کی مثال ہمارے سامنے نہیں؟ کوئٹہ کا، اس نے جب ایک گستاخ رسول کو قتل کیا، پاکستان کامیابی سے واپس لوٹا، غازی بن کر لوٹا. کیسے امریکہ نے اور کفار نے کوشش کی، مال خرچ کیا، ہمارے حکمرانوں پر دباؤ ڈالا، ایمل کونسی کو لے گئے اور پھانسی پر چڑھا دیا، موت کی سزا دی. کیا عافیہ صدیقی کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ان لوگوں نے ان کے نبیوں کی گستاخی نہیں کی تھی، اور ان کے نبی، ہمارے نبی کون؟ ہم تو ایمان والے ہیں، تمام نبیوں کا احترام کرنے والے. انہوں نے صرف ان کے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچایا تھا، ان کے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچایا تھا، تو انہوں نے ایسا کٹن فیصلہ کیا، ان کو لے گئے. آج تک عافیہ کو ہم واپس نہیں چھڑا سکے. کیوں؟ مسلمان حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے. سارے کے سارے بے غیرت بیٹھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ. اگر ان میں غیرت ہوتی، اگر ان میں کوئی عمر جیسا ہوتا. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا، لیکن جب ایک ہندو عورت نے فریاد کی تو انہوں نے محمد بن قاسم کے لشکر کو بھیجا. وہ 18 سال یا 16 سال کا نوجوان تھا، روایت کے مختلف اختلافات کے باوجود بھی وہ آیا، دیول پر آیا، سمندر کے کنارے ایک مضبوط قوم کو چند لوگوں نے، چند کشتیوں میں سوار لوگوں نے فتح کیا، اس عورت کو انصاف دلایا. آج کوئی ایسا حکمران نہیں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ انصاف دلا سکتا ہو. فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں، شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، دنیا کے اور کتنے خطوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے یہ حکمران صرف سیاسی بیان دیتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، بزدل ہیں. ان کا حکمرانی میں آنے کا مقصد ہی ہے اپنی اور اپنی نسلوں کا پیٹ بھرنا، خیانتیں کرنا. یہ سارے کرپٹ حکمران یہ جو ہے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن ایمان والوں کو حوصلہ کرنا پڑے گا، ایمان والوں کو اس وقت متفق ہونا پڑے گا، اور ان کو احساس دلانا ہوگا کہ تم نے یہ کرنا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ سخت برتاؤ اختیار کرنا پڑے گا. اگر دنیا برباد ہوتی ہے تو ویسے ہم کون سے دنیا میں اچھے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟
کیا ہے ہمارے پاس؟ بھکاری مشہور ہیں، ویسے کون سے اچھے ہیں؟ کٹ گئے، مر گئے، شہادت پائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، حرمت رسالت کے لیے، تو آخرت یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ ویسے دنیا میں کون سی عزت بنائی ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے، ویسے دنیا میں کون سا تمہارا جو ہے تمہاری حیثیت ہے جو تم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شریف بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اس کے لیے دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی مومن کے لیے ممکن نہیں کہ محمد الرسول اللہ وہ زندہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے اس زمین پر آزادی سے چلتے پھرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غیرت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو ہیں وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور توہینوں کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچا سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔